बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात और अज़ीज़ तलबा और तालिबात। अपनी ज़िंदगी में मुझे इस बात का एहसास है कि बदकिस्मती से बेशुमार लड़ाइयाँ होते देखी होंगी। लोग महज़्ज़बाना शाइस्ता गुफ्तगू नहीं करते, जबकि हमारे बचपन में ऐसा नहीं होता था। यह है कि ख़ास तौर पे टीवी पे या इवन के आपस की बातचीत में भी महज़्ज़ब गुफ्तगू करते थे। नरमी से बोलते थे एक दूसरे के साथ। तो मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे आप सुन के हैरान होंगे कि ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन होगा जो कि इंडिया पाकिस्तान ये हमारे मुल्कों में रहते हैं, कि यहाँ पे मैंने कई साल हो गए किसी को लड़ाई करते हुए नहीं देखा, कई साल हो गए किसी को ऊंची आवाज़ में बात करते हुए नहीं देखा। तो ये लोग कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, किस तरह बोलते हैं एक दूसरे के साथ, इस बारे में आज हमने ये बात करनी है। ठीक है, कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, कौन से इंग्लिश में हम कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको इस्तेमाल करने के बाद हमें क्या फ़ायदे हासिल होंगे और किस तरह आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, किस तरह आप लोगों से ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से बातचीत करेंगे। आज की जो गुफ्तगू है वो न सिर्फ आपकी ज़ाती ज़िंदगी में आपको हेल्प करेगी बल्कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको हेल्प करेगी। कैसे कि आप जब आप फ़र्ज़ करें फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहे हैं या बिजनेस पर्सन हैं, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अगर आज के जो दिए हुए एक्सप्रेशंस हैं, वर्ड्स हैं या सेंटेंसेस आप यूज़ करेंगे तो यकीनन आपको एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा दूसरों से। तो ख़ास तौर पे फ़र्ज़ करें आप फ्रीलांसर हैं, तो फ्रीलांसर हैं तो मुझे बाद औक़ात फ्रीलांसर से काम करने का इत्तेफाक हुआ। तो हमारे मुल्क से जो है ना वो आमतौर पे बदकिस्मती से क्या हुआ कि वो ज़ाहिर है इंग्लिश नहीं आती। एक तो पहली बात ये प्रॉब्लम मैंने देखी। दूसरी प्रॉब्लम मैंने ये देखी कि उनको प्रॉपर पोलाइटली बातचीत कम्युनिकेशन करने का भी नहीं मालूम। वो डायरेक्ट इतना बदतरीन तरीके से जवाब देते हैं कि बंदे को परेशानी हो जाती है कि ये बेचारे जब गौरों से गुफ्तगू करते होंगे अपने प्रोजेक्ट लेने के हवाले से, अपनी सर्विसेज फ्रीलांसिंग सर्विसेज बेचने के हवाले से, तो किस तरह बातचीत करते होंगे। तो उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम कुछ जुमले और कुछ अल्फाज आपको बताएंगे, कुछ तरीके आपको बताएंगे जिनको यूज़ करने से आपकी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा मुहज़्ज़बाना कहलाएगी, बहुत ज़्यादा शाइस्ता हो जाएगी। तो इस आज की वीडियो के आखिर में एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो कि एक मेरे साथ जो वाक़या हुआ और मैं एक गोरे के साथ, एक गोरे और मेरे दरमियान में एक बात हुई और वो ईमेल के थ्रू बातचीत थी। तो वो मैं आपको मेरा जवाब और उसका जवाब मैं आपको दिखाऊंगा और फिर ये आपको मालूम हो जाएगा किस तरीके से हम दोनों के दरमियान बातचीत हुई और उसका नतीजा क्या निकला। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें पोलाइट होना चाहिए, पोलाइट गुफ्तगू में पोलाइट होना चाहिए, लिखने में पोलाइट होना चाहिए, तो और दोनों में पोलाइट होना चाहिए। क्यों? उसकी कई वजूहत हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह हम बहैसियत मुसलमान या आप जिस कम्युनिटी से भी, जिस रिलीजन से भी बात बिलोंग करते हैं, आपको पोलाइट होना चाहिए। क्यों? ख़ास तौर पे हमारा रिलीजन इस्लाम जो है वो हमें पोलाइट होने की, मुहज़्ज़ब शाइस्ता बनने की तालीम देता है। अब इसमें क्या है, दूसरे रिलीजन भी यकीनन ये नहीं चाहते कि आप वो ना लड़ाई करना शुरू कर दें। तो कैसे पोलाइट हो जाए, जाहिर है उसके बारे में बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि फ्रीलांसर्स और बिजनेस पीपल को कस्टमर रिलेशनशिप, एक अच्छा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज करने में ये पोलाइटनेस जो है, आपकी पोलाइटनेस हेल्प करती है। और अगर आप पोलाइट होते हैं तो मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करते हैं तो यकीनन आपके जानने वाले, आपके इर्द गिर्द के साथी भी आप लोगों को पसंद करेंगे। तो दूसरी बात यह है कि अगर आप पोलाइट होते हैं, मैंने कई दफ़ा पाकिस्तान में भी ये तरीक़ाकार, ये फार्मूला इस्तेमाल किया, तो वहाँ पे भी क्या है कि जब आप किसी दूसरे बंदे से पोलाइटली बातचीत करते हैं तो वो आपको हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएंगे यकीनन।
اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے، آپ بھی تجربہ کیجیے گا. لیکن انگلش میں پولائٹ ہونے کے کیا کیا طریقے ہیں، آئیے ہم سیکھتے ہیں ذرا. دیکھیے بات یہ ہے، ویسے تو بہت سارے طریقے آئیں گے. میرا ایک ماسٹرز جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہے، جو کہ میں نے دنیا کی سب سے بڑی انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے یونیورسٹی ہے، وہاں پہ مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا، امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی میں. تو ہمیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے بارے میں پڑھایا جاتا تھا، ڈپلومیسی کے بارے میں پڑھایا جاتا تھا. ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے کہ جب آپ ڈپلومیٹک ہوتے ہیں بات چیت کرنے میں، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے دروازے کھلے رکھتے ہیں بات چیت کے لیے. آپ ٹھا کر کے اپنے دروازے بند نہیں کر لیتے. آپ اپنی غیر مہذب گفتگو سے کسی دوسرے کو جو ہے نا وہ آف نہیں کر دیتے، کسی دوسرے کو بالکل بدگمان نہیں کر دیتے آپ سے، بلکہ آپ اپنے دروازے کھلے رکھتے ہیں تاکہ بات چیت کا دروازہ کھلا رہے اور آپ کے جو اپنے مقاصد ہیں وہ پورے ہوتے رہیں. آپ چاہے بزنس کر رہے ہیں، جس حالت میں بھی جو بھی ہیں آپ. تو سافن جو ہے نا، سافن دا لینگویج، اپنی گفتگو کو نرم لازمی بنانا چاہیے. اب اس کے بنانے کے کیا کیا طریقے ہیں، کون کون سے ایکسپریشن یوز کرتے ہیں، آئیے ایگزامپل دیتے ہیں. فرض کریں ایک جملہ کو بولتا ہے دس ازنٹ گڈ، دس از ناٹ گڈ، آئی ڈونٹ لائک اٹ، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ویسے گرامر کے اعتبار سے تو یہ جملہ ٹھیک ہے، دس ازنٹ گڈ، لیکن اس میں پرابلم کیا ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈائریکٹ ہے. دیکھیں امریکن معاشرہ جو بہت زیادہ ڈائریکٹ ہے، وہ بالکل نہ منہ پہ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، وہ کوئی لگی لپٹی جو ہے نہیں رکھتے. لیکن اس کے اگینسٹ، اس کے بالکل دوسری ایکسٹریم، دنیا میں دوسری ایکسٹریم جو ہے وہ جاپنیز لوگ ہیں. اور آپ دیکھ حیران ہوں گے، مجھے بات پہلے کرنی چاہیے تھی لیکن آپ حیران ہوں گے، جاپنیز میں نو کرنے کے 16 طریقے ہیں، لیکن نو کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. نو کرنے کے 16 طریقے ہیں، لیکن نو کا لفظ استعمال نہیں کرتا ہوتا. بہت ساری زندگی میں بے شمار جاپنیز سے جو ہے نا ملنے کا، کام کرنے کا اتفاق ہوا، لیکن یہ لوگ نو کا لفظ عام طور پہ استعمال نہیں کرتے، تقریباً استعمال نہیں کرتے گفتگو میں. لیکن یہ ہے کہ ان کے جو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، بے شمار طریقے ایسے ہیں جن سے نو کہہ بھی دیتے ہیں اور بولنا بھی نہیں پڑتا ان کو. تو آپ بھی کوشش کیجیے اپنی گفتگو کو ذرا اس طرح مہذب کرنے کا تاکہ آپ کو اتنا ڈائریکٹ ریسپانس نہ دینا پڑے. مثلاً اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے، اگر فرض کریں دس ازنٹ گڈ کی بجائے آپ کیا کہہ سکتے ہیں، آئی تھنک دس کوڈ بی امپرووڈ. اس کا مطلب وہ دوسرا بندہ جو ہے سننے والا، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ میرے کام سے مطمئن نہیں ہے، یہ جو ہے نا وہ چاہ رہے ہیں کہ میں اس کام کو امپروو کروں. اب اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے، perhaps it could be done somewhat differently. شاید ہم اس کو دوسرے طریقے سے کر سکتے ہیں. دیکھیے perhaps جو ہے وہ بھی اس کا، یعنی کہ آپ نے اپنی بات پہ زور نہیں دیا، بلکہ آپ نے ایک ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی ہے، جس میں آپ نے اس کو سجیسٹ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو ہے نا ہم اس کام کو ہم دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ ایک میں بات آپ کو کرنا چاہوں گا کہ آپ ماڈل وربس یوز کریں. ماڈل وربس کیا ہوتے ہیں؟ مثلاً مائٹ ہے، مے ہے، کوڈ، وڈ، شوڈ. ٹھیک ہے، یہ الفاظ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کی گفتگو لازمی پولائٹ ہو جائے گی، اتنی ڈائریکٹ نہیں ہوگی کہ کسی کو کاٹ کھانے کو دوڑے. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے پولائٹ ہونے کا کہ آپ نیگیٹو کویسچنس جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ پولائٹ ہو جاتے ہیں. مثلاً میں نے پہلے مثال دی تھی کہ بیڈ انگلش جو ہے برا طریقہ ہے بولنے کا، دس ازنٹ گڈ. تو اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے، وائی ڈونٹ وی میک سم چینجز ٹو دس. وائی ڈونٹ وی میک سم چینجز ٹو دس. کیا مطلب دس ازنٹ گڈ کا دوسرا طریقہ یہ بولنے کا ہے کہ کیا خیال ہے تھوڑی سی چینجز نہ کر لیں. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور طریقہ بھی ہے، اور ایک اور طریقے سے بھی ہم بات چیت کر سکتے ہیں، wouldn't it be better if we postpone the discussion to another day. یعنی کہ آپ کی بہت ہاٹ قسم کی گفتگو چل رہی ہے جس میں بہت ایک دوسرے کے اوپر ذاتی جملے جناب آپ کس رہے ہیں،
اور گفتگو کا ماحول جو ہے وہ بڑا سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے اور خاصی غیر مناسب سی صورتحال ہو رہی ہے، غم و غصہ دونوں طرف عروج پہ ہے. تو آپ اس وقت کہیں گے wouldn't it be better if we postpone the discussion to another day. ٹھیک ہے، could we do it tomorrow, could we speak about this issue tomorrow, can we talk about it later. بہت سارے طریقے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ چند ایک جملے جو ہے نا وہ آپ ضرور ذہن میں رکھیے. اس کے علاوہ دیکھیے کہ فرض کریں آپ نے کہنا ہو کہ I don't like it، ایسے تو آپ کہہ سکتے ہیں، گرامر کے اعتبار سے یہ جملہ غلط نہیں ہے، I don't like it، ٹھیک ہے. لیکن بیٹر اسٹیٹمنٹ، زیادہ بہتر جملے اس کے لیے کیا ہو سکتے ہیں؟ I'm not a big fan of this، I'm not a big fan of this game or whatever، جو بھی آپ بات کرنا چاہیں. I am not too keen on taking it، I'm not too keen on taking sushi فرض کریں for example، I'm not too keen on taking whatever، ٹھیک ہے. I'm not too keen on going to the movie theater، ٹھیک ہے. تو it isn't really to my taste، یہ ایک اور طریقہ، it isn't really to my taste. اگلا کیا ہے؟ it's not my cup of tea. cup of tea جو ہے وہ برٹش انگلش میں بولا جاتا ہے، امریکن انگلش میں عام طور پہ نہیں بولا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس طرح کی بات چیت کو یا اس طرح کے کام کو عام طور پہ پسند نہیں کرتا. not my cup of tea کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے ٹیسٹ کی بات نہیں ہے، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے. لیکن I don't like it کا دیکھیں کتنا مہذب گفتگو ہے، طریقہ ہے. it's not my cup of tea or it's not my favorite، it isn't really to my taste، I'm not too keen on، I'm not a big fan on of whatever. ٹھیک ہے جی، کچھ جملوں کا آپ کو پتہ چل گیا. آپ یہ اپنی گفتگو میں جب آپ بول رہے ہیں کسی کے ساتھ آپ لازمی استعمال کریں. اور اس کے علاوہ آپ جب آپ فرض کریں کسی کے ساتھ ای میل کے ذریعے کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ استعمال کیجیے. ٹیلی فون پہ گفتگو کر رہے ہیں خاص طور پہ ایک نیٹو اسپیکر کے لیے تو اس وقت بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور دوسرے لوگ جو ہیں یقیناً آپ کو سمجھ جائیں گے کہ آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ کو بہت اچھی انگلش آتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیے کہ اس لسٹ میں جو اس پیج پہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ لینگویج کو سافٹ کر دیتے ہیں. مثلا ہوپ ہے، ٹھیک ہے، یہ ورب ہے اور یہ پولائٹ اسٹیٹمنٹس میں استعمال ہوتا ہے. سیم ہے، اٹ سیمس، یہ بھی ورب ہے، یہ بھی پولائٹ اسٹیٹمنٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ریسپیکٹفلی ہے، پرہیپس ہے، جیسے کہ ہم نے استعمال کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے. I would be delighted، یہ ایک فریز ہے. I would be delighted، یہ ایک تھوڑا سا گھما کے بات کرنے کا طریقہ ہے کہ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اس طریقے سے کریں. تو یہ بھی ایک بہت مہذب گفتگو کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے. نو ڈس ریسپیکٹ ٹو اینی ون، اگر آپ کسی سے اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ I don't like it، I don't like what you said، لیکن with no respect، وہ no disrespect to anyone، I would like to say something differently. یا پھر دیکھیں I took the liberty of doing something totally different، فرض کریں excuse me، یہ بھی ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ مطلب یہ کہ بہت سارے الفاظ ہیں، بے شمار ایسے جملے ہیں جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں گفتگو کو ذرا مہذب بنانے کے لیے. اب اگلی مثال کیا ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بچوں سے جو بات کرتے ہیں یو آر رانگ، یہ طریقہ گرامر کے اعتبار سے صحیح ہے. جب اپنے بہت کوئی بندہ بدتمیزی پہ آ جائے تو آپ شاید آپ کو بھی استعمال کرنا پڑے یہ لفظ. لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ لفظ کوئی استعمال کرتا ہے تو اس کا متبادل، اس کا بہتر کیا ہے؟ I'm not sure that's entirely accurate، I am not sure that is entirely accurate. تو یہاں پہ کیا فرق کیا ہے؟ you are wrong کا مطلب ہے آپ ڈائریکٹلی اس بندے کو ہٹ کر رہے ہیں کہ بھائی تم غلط ہو. یہاں پہ کیا ہے؟ وہ اس بندے کو نہیں، جو اس نے جو بات کی ہے اس کی نفی کر رہے ہیں.
لیکن یہ ہے کہ بہت ہی پولائٹلی، بہت مہذب طریقے سے کر رہے ہیں آپ اس کی نفی. تو اس کے علاوہ دیکھیے آئی ایم ناٹ شیور دیٹ ورکس، یہ بھی وہی مطلب وہی ہے لیکن یہ ہے کہ بہت مہذب طریقہ ہے. ویل یس اینڈ نو، یس اینڈ نو جب آپ استعمال کریں گے دونوں دفعہ تو جو سننے والا ہے دو دفعہ جب آپ دونوں لفظ استعمال کریں گے اکٹھے، جب سننے والا ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ آپ نو کر رہے ہیں. یس اس میں بہت تھوڑا سا ہے، شاید 10%، لیکن یس اور نو کا مطلب ہے آپ کو اعتراض ہے اس بات پہ تو آپ جو ہے اس کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے. لیکن یہ یو آر رانگ کی نسبت 1000 گنا زیادہ بہتر لفظ ہے یس اینڈ ویل، یس اینڈ نو. ٹھیک ہے. اب ایک اور طریقہ، ایک اور مثال ہم دے رہے ہیں کہ آئی ایم بیڈ انگلش جو ہے گرامر کے اعتبار سے گو کہ درست ہے. I am not satisfied with your performance. I am not satisfied with what you said. I am not satisfied with the way you've handled this situation. بے شمار الفاظ ہیں، اب جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں. I'm not satisfied کے بعد satisfied with کے بعد آپ جو بھی چاہیں لگا سکتے ہیں. لیکن بہتر انگلش کیا ہوتی ہے؟ This isn't exactly what I had in mind. This isn't exactly what I had in mind. پھر ایک اور طریقہ، I have some reservations about it. I have some concerns about it. ٹھیک ہے. آئیے کچھ اور مثالیں. Would you like to say something? Would you like to do this? Would you like to go there? Would you like to eat dinner? Whatever جو بھی آپ بات کریں اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے جو کہ برا جواب ہے گرامر کے اعتبار سے گو کہ وہ بھی درست ہے. نو نو، یہ ظاہر ہے آپ نے اس کو ہتھوڑا مار دیا. نو کا مطلب آپ نے ہتھوڑا مارا ہے اس کو. بیٹر ایکسپریشنز کیا ہے؟ I'm afraid I cannot at the moment. I'm afraid I cannot at the moment. Actually I need to do something different. Please give me a minute. اگر آپ جانا چاہتے ہیں، فرض کریں وہ کہہ رہا ہے کہ دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ would you like to go for dinner، تو آپ ابھی نہیں جانا چاہ رہے. Actually I need to do some work. یا ایک اور طریقہ، اگر آپ واقعی جانا چاہ رہے ہیں لیکن 15-20 منٹ کے بعد، تو could you give me few minutes so that I can wrap up whatever I'm doing right now. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا ایک طریقہ ہے ایک اور مثال کے ساتھ، یہاں پہ یہ ہم بتا رہے ہیں can I speak to you for 5 minutes. Can I speak to you for 5 minutes. ایک برا طریقہ no. بہتر طریقے I am a bit busy right now. I am a bit busy right now. Could you give me a minute؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. ٹھیک ہے. No کی بجائے I am a bit busy right now. I'm doing something entirely different. Actually I got something to do. Means ہاں بے شمار طریقوں سے میں اس کو انکار کر سکتا ہوں no کہنے کی بجائے. Could you give me a minute؟ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے کہ تھوڑی دیر نہ کے بعد ہم بات کر لیں تو یہ بھی ایک اچھا مہذب طریقہ ہے. اس طرف دیکھیے یو کین یوز اٹ ان اینی سچویشن. اگر فرض کریں یہ سارے کے سارے جو ابھی تک میں نے آپ کو بتائے ہیں ایکسپریشنز، جملے، الفاظ جو بھی ہیں، اگر وہ سارے کے سارے آپ بھول جاتے ہیں، کوئی بھی جملہ کوئی بھی لفظ یاد نہیں رکھ پاتے، تو پھر اس کا ایک اور طریقہ ہے. آپ فرض کریں کسی کو انکار کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں دس از ناٹ اے بیڈ آئیڈیا بٹ. دس از ناٹ اے بیڈ آئیڈیا بٹ. جو بٹ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ لفظ ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ آپ اس کو انکار کرنا چاہ رہے ہیں. خاص طور پہ جب نیٹو اسپیکر بولتے ہیں تو بٹ کے بعد لفظ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ انکار ہے. دس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا بٹ. بس آپ وہی کافی ہے. لیکن اگر آپ پورا جملہ کرنا چاہتے ہیں یقیناً سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں. تو یعنی کہ جو بھی صورتحال ہو جس کو آپ جواب دینا چاہیں، نہ کوئی بندہ سوال پوچھتا ہے، بجائے اس کے بجائے نو کرنے کے، ڈائریکٹ جواب دینے کے دس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا بٹ یا ایکسپریشن، یہ جملہ بول سکتے ہیں کسی بھی سچویشن میں. ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے ہاؤ اباؤٹ ڈوئنگ دس.
how about going tomorrow instead of today. ठीक है. एक और लफ्ज़ हमारा तरीका यह है, I would love to do that but. जब आपने but बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि आप वो काम नहीं करना चाह रहे, सीधी सी बात. तो दोस्तों बात यह है कि शुरू में मैंने कहा था कि एक मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल लूँगा. होता यह है कि एक वेबसाइट है क्रेग्सलिस्ट. क्रेग्सलिस्ट क्या है कि वहाँ पे लोग एक दूसरे की चीज़ें एक्सचेंज करते हैं. हम भी बहुत सारी चीज़ें, अगर हमारे पास घर में कोई फालतू चीज़ें हैं तो हम भी देते हैं, दूसरे लोग भी देते हैं. तो एक साइकिल मुझे चाहिए थी. यहाँ पे साइकिल भी चलाते हैं थोड़े से फासले के लिए या अपने जिस्म को फिट रखने के लिए. ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त गाड़ी ही चलाई जाए. तो मुझे साइकिल चाहिए था. तो लेकिन साइकिल को थोड़ा सा पुराना था. मैंने उससे पूछा कि भाई ये उसकी हालत क्या है वगैरह वगैरह. जो उसने हालत उसके बारे में बताया तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा. मैं लेना नहीं चाह रहा था. नो, मैं आई डोंट वांट टू टेक इट कहने की बजाय मैंने क्या कहा, ये मेरा रिस्पॉन्स था उसको. थैंक्स, जो भी उसका नाम था, लेकिन थैंक्स फॉर द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो कि उसने बाइसिकल के बारे में बात की थी. आई गेस आई विल हैव टू पास इट ऑन. पास इट ऑन का मतलब ये होता है कि मैं आप गुजर जाएं, उस चीज़ पर तवज्जो ना दें किसी पे, या ये है कि छोड़ दें किसी को, किसी भी काम को छोड़ दें. आई विल हैव टू पास इट ऑन एज आई मे नॉट. देखें, ये मॉडल वर्ब यूज़ किया. आई मे नॉट बी एबल टू गेट इट रिपेयर्ड, क्योंकि वो रिपेयर करवाना पड़ता अगर मैं वो साइकिल ले लेता तो मैंने लिख दिया थैंक्स फॉर द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. I guess I will have to pass it on as I may not be able to get it repaired. Thank you for the offer. शुरू में भी थैंक यू कहा और आखिर में भी थैंक यू कह रहा हूँ. और काइंड रिगार्ड्स, ये मेरा जवाब था. अब देखिए, मैंने जो है ना वो नो का लफ्ज़ यहाँ पे कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया, बहुत पोलाइटली इस्तेमाल किया जो भी जुमला बोला. उसके बाद क्या हुआ, ये आज सुबह की बात है. उस बंदे का जवाब आया, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो, बेस्ट रिगार्ड्स. उसने भी कोई बदतमीजी नहीं की और बहुत अच्छे तरीके से बातचीत की. तो उम्मीद है आप आज से बहुत महज़ब गुफ्तगू, बहुत शाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल सीख गए होंगे. और यकीनन आप अपनी राइटिंग में और अपनी स्पोकन इंग्लिश में, भले आप बड़ों से गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने टीचर से गुफ्तगू कर रहे हैं, या अगर आप फ्रीलांसर हैं, बिजनेस पर्सन हैं, बिजनेस ऑनर हैं, या आप एक्सपोर्टर हैं, इम्पोर्टर हैं, अपने क्लाइंट से, अपने बिजनेस पार्टनर से फॉरेन कंट्रीज में बातचीत करने के लिए, ये जो अभी हमने जो डिस्कशन की, ये सारे के सारे या इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन, आप कोई भी जुमले, कोई भी अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा उसका इंशाल्लाह. ठीक है जी, तो फिर इंशाल्लाह अगले लेसन में मिलते हैं. उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम.